اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صف آیت نمبر 6 سے ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی تھی۔ میں تمہیں ایک پیغمبر کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ مگر جب وہی رسول ان کے پاس کھلی ہوئی واضح اور روشن دلیلیں، حقیقتیں، معجزے اور نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو یعنی صریح دھوکہ ہے۔ بھلا اس شخص سے زیادہ کون بڑا ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹے الزامات لگائے، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو جھوٹا دعوے دار سمجھے اور خدا کے کلام کو نبی کا اپنا گھڑا ہوا کلام قرار دے، جبکہ اس کو اسلام یعنی اللہ کے آگے سر تسلیم و اطاعت جھکا دینے کے لیے بلایا جا رہا ہو۔ اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیا کرتا اور اللہ ایسے ظالموں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو پوری طرح پھیلا کر رہے گا، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند اور ناگوار ہو۔ وہی خدا تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، چاہے مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ اے لوگو جو ابدی حقیقتوں کو مانتے ہو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتا دوں جو تمہیں سخت تکلیف دینے والی سزا سے بچا لے؟ تو وہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانو اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، دین خدا کو پھیلانے اور اچھے کاموں کے لیے بھرپور کوشش کرو۔ یہ بات تمہارے لیے بہت ہی اچھی ہے اگر تم جان لو۔ اسی طرح اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور تمہیں جنت کے ان گھنے سرسبز و شاداب باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہیں، اور مزید یہ کہ اس ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے گھنے سرسبز و شاداب باغوں میں پاک و پاکیزہ بہترین اور خوبصورت مکانات عطا فرمائے گا۔ یہی سب سے بڑی اور بھرپور کامیابی ہے، اور وہ دوسری بات جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں عطا کرے گا، یعنی اللہ کی طرف سے مدد اور جلد حاصل ہو جانے والی فتح۔ اے نبی، ایمان لانے والوں کو ان باتوں کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اے لوگو جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہو، اللہ کے مددگار بنو۔ جس طرح کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے پوچھا تھا کہ اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار کون ہے، حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اس بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر اور انکار کی راہ اختیار کی، اور ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، نتیجتاً وہی غالب آئے۔ خدا نے چھٹی آیت میں فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ کچھ یہودی رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو احمد، محمد، بشیر و نذیر کیوں کہا گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں زمین میں محمود ہوں، میں احمد ہوں، پس میں آسمانوں میں احمد ہوں اور زمین میں محمد ہوں۔ میرا نام بشیر اس لیے ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ میرا نام نذیر ہے، اللہ کے حضور نافرمانی کرنے والوں کو انذار کرتا ہوں۔ مسجد کوفہ میں کچھ لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا کہ 6 ایسے نبی ہیں جن کے 2 نام ہیں، وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے یوشع بن نون، ان کا دوسرا نام ذوالکفل ہے، دوسرے نمبر پر حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا دوسرا نام اسرائیل ہے، تیسرے نمبر پر حضرت خضر علیہ السلام، ان کا دوسرا نام حلیق ہے، چوتھے حضرت یونس علیہ السلام، ان کا دوسرا نام ذوالنون ہے، پانچویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا دوسرا نام مسیح ہے، چھٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا دوسرا نام احمد ہے۔ ان تمام پر اللہ کا درود و سلام ہو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول اللہ کے 10 نام ہیں، 5 قرآن پاک میں ہیں اور 5 قرآن پاک میں نہیں۔ جو نام قرآن پاک میں ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 محمد، نمبر 2 احمد، نمبر 3 عبداللہ، نمبر 4 یاسین اور نمبر 5 نون۔ مامون کے دربار میں جاسلیق نصرانی نے امام علی رضا علیہ السلام سے مناظرہ کیا اور پوچھا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت
اور ان کی کتاب کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جناب عیسیٰ کی نبوت اور ان کی کتاب کا اقرار کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی امت کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی بشارت دی تھی، اور ان کے حواریوں نے اقرار کیا، میں اس عیسیٰ کی نبوت کا انکار کرتا ہوں جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ان کی کتاب کا اقرار نہیں کیا اور اپنی امت کو ان کی بشارت نہیں دی۔ جاسلیک نے کہا کہ ہر دعوے کے لیے 2 عادل گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا جی ہاں۔ جاسلیک نے کہا 2 عادل گواہ پیش کریں جن کا تعلق آپ کی ملت سے نہ ہو اور دنیا عیسائیت بھی انہیں قبول کرتی ہو، اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے، اور اگر آپ چاہیں تو ہم سے بھی نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسے ہی گواہوں کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اب تم نے انصاف کی بات کی ہے، کیا تم میری طرف سے ایسے شخص کی گواہی تسلیم کر لو گے جو مسیح کے ہاں قابل اعتماد رہا ہو؟ جاسلیک نے کہا وہ 2 عادل گواہ کون ہیں؟ آپ ان کے نام بتائیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا یوحنا دیلمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جاسلیک نے کہا خوش آمدید، آپ نے اس شخص کا نام لیا جو مسیح کو سب سے زیادہ پیارا تھا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا انجیل میں یوحنا کا یہ قول موجود ہے کہ مسیح نے مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خبر دی ہے، اور مسیح نے مجھے ان کی بشارت دے کر کہا کہ وہ ان کے بعد آئیں گے، اور میں نے حواریوں کو ان کی بشارت دی، تم ان پر ایمان لاؤ۔ جاسلیک نے کہا جی ہاں، یوحنا نے مسیح سے روایت کی ہے، اور اس نے ایک شخص کی نبوت اور ان کے اہل بیت اور ان کی وصی کا ذکر کیا ہے، لیکن اس نے یہ وضاحت نہیں کی کہ وہ نبی کب مبعوث ہوں گے، اور پھر یہ کہ انہوں نے ہمیں یہ بھی نہیں بتایا کہ آنے والا نبی کس قوم اور کس علاقے میں مبعوث ہوگا۔ اس لیے ہم ایک موہوم سی بشارت کی وجہ سے محمد مصطفیٰ کو کیسے نبی مان لیں؟ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم کسی ایسے شخص کو تمہارے سامنے پیش کریں جو تمہارے سامنے انجیل کی تلاوت کرے اور اس میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور ان کی امامت کا ذکر ہو تو کیا تم ہماری نبی پر ایمان لے آؤ گے؟ جاسلیک نے کہا بالکل، یہ ایک بہت اچھی تجویز ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ کو انجیل کا سفر ثالث یاد ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اچھی طرح سے یاد نہیں ہے۔ پھر امام نے راسل جالوت سے فرمایا کہ کیا تم لوگ انجیل نہیں پڑھا کرتے؟ اس نے جواب دیا کہ میں انجیل پڑھتا رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم انجیل کا سفر ثالث اپنے ہاتھوں میں لو اور اس میں دیکھو کہ اگر محمد و آل محمد اور امت محمدیہ کا ذکر موجود ہو تو میری گواہی دینا، اور اگر اس میں ذکر نہ ہو تو میری گواہی نہ دینا۔ راسل جالوت نے انجیل کھولی اور امام نے زبانی انجیل کے سفر ثالث کو پڑھنا شروع کر دیا، اور جب اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا تو آپ رک گئے اور اس نصرانی سے خطاب کیا، اے نصرانی تجھے مسیح اور ان کی والدہ کی قسم بتا کیا میں انجیل کا عالم ہوں؟ اس نصرانی نے کہا بے شک آپ انجیل کے عالم ہیں، لیکن آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کے اہل بیت اور امت محمدیہ کا ذکر انجیل سے پڑھ کر سنایا ہے، بے شک جو کچھ پڑھا بالکل درست ہے۔ پھر آپ نے اس نصرانی کو خطاب کر کے فرمایا اے نصرانی یہ جناب عیسیٰ کا فرمان ہے، اگر تو نے انجیل کے الفاظ کو جھٹلایا تو جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کا منکر ہے، اور جب تو الہامی کتاب کا منکر بنے گا تو اپنے رب اور اپنے نبی اور اپنی کتاب کی طرف سے واجب القتل قرار پائے گا۔ پادری نے کہا کہ میں انجیل کے فرمان کا انکار نہیں کر سکتا، میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو اس کے اقرار پر گواہ رہنا۔ پھر آپ نے اس نصرانی سے کہا اس کے علاوہ تم اور کچھ بھی پوچھنا ہو تو پوچھ لو۔ نصرانی نے کہا یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں اور علماء انجیل کی تعداد کتنی تھی؟ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا تم نے ایک صاحب نظر سے سوال کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے حواری 12 تھے، جن میں سب سے افضل اور عالم لوقا تھے، اور علماء نصارہ 3 تھے۔ نمبر 1 یوحنا اکبر باغ، دوسرا بقیسا، اور تیسرا یوحنا دیلمی جو زجار کے رہنے والے تھے، اور زجار بصرہ کے نزدیک ہے۔ یوحنا دیلمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور ان کے اہل بیت اور امت محمدیہ کا ذکر کیا تھا، اور اسی نے بنی اسرائیل کو بالعموم اور امت عیسیٰ کو بالخصوص حضرت کے ظہور کی بشارت دی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ کے درمیانی عرصے میں نہ تو کوئی ظاہراً آیا اور نہ کوئی عالم آیا۔ اس دوران لوگ دین عیسیٰ پر تھے اور وہ سب مومن تھے۔ کچھ یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو محمد، احمد، ابو القاسم، بشیر و نذیر اور دائی کے اسما کس بنا پر ملے؟ آپ نے فرمایا کہ محمد میرا نام اس لیے ہے کہ میں زمین میں محمود ہوں، احمد میرا نام اس لیے ہے کہ میں آسمانوں پر محمود ہوں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی نبی آیا تو اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی بشارت دی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو بشارت دی۔ ایک دفعہ جناب موسیٰ نے بارگاہ خداوندی میں مناجات کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، میں تمہیں شفیق اور مشفق ابن بطول عیسیٰ ابن مریم کی وصیت کرتا ہوں، اور پھر جو ان کے بعد صاحب جمل احمر طیب و طاہر اور مطہر آنے والے ہیں ان کی وصیت کرتا ہوں۔ اس کی مثال تیری کتاب میں ہے، وہ تمام کتب میں مومن اور مہیمن ہے۔ وہ راکع، ساجد، راغب، راہب ہے اور مساکین کا بھائی ہے۔ ایک اور قوم ہے جو اس کی مدد کرنے والی ہے۔ وہ اس زمانے میں آئیں گے جو مصائب و آلام کا زمانہ ہوگا، اور ان کا نام احمد، محمد، امین ہے۔ وہ اولین میں سے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور اکرم کا اسم مبارک جو صحف ابراہیم میں ہے وہ ماہی ہے۔ توریت میں آپ کا نام الہاد ہے، انجیل میں آپ کا نام احمد ہے، اور قرآن مجید میں آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا الماہی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا جو بتوں کا نام و نشان مٹا دے، ہر اس معبود کو صفحہ ہستی سے مٹا دے جو رحمان کے مقابل میں لوگوں نے بنا رکھے ہوں، اس کا نام اسے ماہی کہا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا احمد سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی تعریف و توصیف اپنی آسمانی کتابوں میں کی ہے، اس بنا پر آپ کا نام احمد ہے۔ پھر پوچھا گیا محمد سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے ملائکہ، تمام انبیاء اور رسل اور تمام امتیں ان کی تعریف و توصیف کرتے ہیں اور ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و